آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں اعتکاف محبوب اعظم کے بارے میں، اس لیے کہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پورے سال میں کچھ بڑی راتیں ہیں۔ ان بڑی راتوں میں ظاہر ہے کہ اہل اسلام عبادات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، تسبیحات اور نوافل میں لگتے ہیں۔ اس لیے میرے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ ان بڑی راتوں کو اس طریقے سے مرتب کر دیا جائے کہ تین دن کا جو اعتکاف بن جائے، کیونکہ سہ روزہ جو ہے گویا کہ لوگ جو ہے وہ اعتکاف کا لگائیں، اور ظاہر ہے کہ نفلی اعتکاف ہے تو نفلی اعتکاف کی نیت سے لوگ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جمع ہوں، اور اس بڑی رات میں تو جاگتے ہی ہیں، تو اس کے دائیں بائیں کی 2 راتیں بھی شامل کر کے کل 3 راتیں جو ہے وہ لگائیں، اور جس سے ظاہر ہے کہ اپنے اللہ کو پانے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے بھی میں نے ذی الحجہ سے اس سلسلے کو شروع کیا، تو ذی الحجہ سے لے کے رمضان تک تو گویا کہ یہ 7 اعتکاف مرتب کیے میں نے، اور یہ پہلی مرتبہ یہ ٹی وی کی دنیا میں بھی لوگ سن رہے ہوں گے، اور ویسے ہی عام خارجی دنیا میں پہلی مرتبہ یہ ایک نظم میں نے مرتب کیا، اور ہر اعتکاف کا ایک نام دیا اور اس کی ایک خصوصیت اور اس کے معمولات، ہر اعتکاف کے ایک الگ ڈیفرنٹ معمولات مرتب کیے، تو اس کا جو ہے زبردست جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے آؤٹ پٹ دیکھا، اور زبردست ثمرات دنیا بھر میں اس کے ثمرات جو لوگ دور ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنی مساجد میں کرتے ہیں، جو قریب ہیں یا قریب آ سکتے ہیں تو دنیا بھر سے وہ لوگ میرے پاس ہیں، نیو یارک میں پہنچتے ہیں۔ لہٰذا پہلا جو اعتکاف ہم جو نفلی اعتکاف کرتے ہیں وہ قربان اعظم، یہ ذی الحجہ کا، تو ذی الحجہ میں آپ کو پتہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی بڑی رات ہے، یوم عرفہ، تو ہم اس میں 7 اور 8 کو شامل کر کے 3 راتیں بن گئی، 7 کی رات، 8 کی رات اور 9 کی رات، تو یہ 3 دن کا اعتکاف یہ قربان اعظم، اور اسی نسبت سے نام رکھا کہ ظاہر ہے کہ اس پہ بہت بڑی قربانی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ کی پیش کی، تو اس لیے اس کا نام اعتکاف قربان اعظم، اور اس کو عنوان دیا میں نے شب معرفت۔ یہ شب معرفت کیونکہ جب معرفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہو گئی تھی اس بات کی کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تو اس معرفت کے بعد پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ذبح کیوں کروں، بس اللہ کا امر ہے تو جناب ذبح کرنے چل دی ہے۔ اللہ کو یہی ادا پسند آئی کہ یہ کنفرمیشن ہونے کے بعد کہ رحمانی ہے، تو اس کے بعد نہیں سوچا کہ یہ پتہ نہیں رحمان نے کیوں کہہ دیا ذبح کرنا۔ یہی عاشق سعدی کی شان ہوتی ہے کہ عاشق کو جب پتہ چلتا ہے کہ معشوق کا اشارہ ابرو ہے تو بس اس کے بعد نہیں دیکھتا کہ اس کے جو ہے وہ لوازمات کیا ہوں گے اور نتائج کیا ہیں۔ تو یہ دوسرا اعتکاف جو پھر محرم میں بڑی رات آتی ہے 10 محرم کی، تو اس میں میں نے جو ہے 9، 10 اور 11 اس کو شامل کر کے یہ 3 دن کا اعتکاف بنا دیا۔ یہ اعتکاف جو ہے حرم اعظم، ظاہر ہے کہ اس کے اندر محترم رات آتی ہے محرم کی، اور محرم جو ہے بابرکت مہینہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، تو اس کا عنوان رکھ دیا شب حرمت۔ شب حرمت اس کا نام رکھ دیا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو احترام ہی احترام، تو 9، 10، 11 گویا کہ یہ اب 3 روزے یہاں اس کے اندر گویا کہ رکھ دیے جائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 شامل کر لوں گا یا 11 کا، تو میں نے تینوں کو شامل کر کے 3 دنوں کا جو روزہ بھی ہے، 3 دن کا اعتکاف ہو گیا، اور اس کے اندر ڈفرنٹ معمولات ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے شان و عظمت بیان کی جاتی ہے اور معمولات پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسرا اعتکاف جو سفر کے مہینے میں جو مشہور دعا ہے، دعا حزب البحر، اس کے بارے میں اسلاف اور متقدمین کی طرف سے یہ سلسلہ مشائخ کا چلتا ہے کہ اس میں اعتکاف کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میں نے اس کا نام رکھا اعتکاف دعائے اعظم۔ یہ عظیم الشان دعا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، تو حزب البحر، تو لہٰذا اس کا تو یہ سفر کی 3 تاریخیں ہوتی، 6، 7 اور 8 سفر، تو 3 تاریخوں کے اندر میں نے اس کو مرتب کر دیا۔ اس کے بعد چوتھا اعتکاف جو ہے یہ ربیع الاول میں بڑی رات ہے، 12 ربیع الاول، ظاہر ہے اس میں بھی لوگ جو صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور اپنے نذرائے عقیدت پیش کرتے ہیں، تو میں نے اس کو 11، 12 اور 13 ربیع الاول یہ 3 راتوں کا اعتکاف جو ہے اعتکاف محبوب اعظم، اور اس کا عنوان دے دیا صبح رحمت۔ صبح رحمت اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ صبح پھوٹی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی رحمت علیہ کی انسانیت کے پاس آ گئی اور آپ رحمت للعالمین بنے، تو یہ وہ اعتکاف محبوب اعظم جو ہے وہ انشاءاللہ ربیع الاول میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے رجب کے مہینے میں شب معراج آتی ہے، 27 کی رات بڑی ہے، تو اس میں میں نے 26، 27، 28 یہ 3 راتیں مرتب کی، اور اعتکاف کا نام رکھا اعتکاف نور اعظم۔
اس لیے کہ اس میں معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت نور العظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا، یعنی اللہ کا دیدار کیا، تو اس لیے اس کا نام میں نے اس عنوان سے رکھ دیا اعتکاف نور اعظم، اور یہ شب معراج ہے ظاہر ہے۔ اور اسی طریقے سے شعبان میں بڑی رات آتی، 15 شعبان کی رات، نصف شعبان، تو شب برات، تو اس کا نام رکھا اعتکاف تجلی اعظم، کیونکہ اس رات خاص تجلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اترتی ہے، جو مغرب سے لے کے صبح صادق تک رہتی ہے۔ عام 11 مہینے میں تو تہجد کے وقت وہ تجلی اعظم اترتی ہے، لیکن یہ شب برات کے اندر جو ہے وہ جو ہے تجلی اترتی ہے مغرب سے صبح صادق تک، اور لکھا کہ رمضان المبارک میں دن رات ہی اس تجلی کا نزول رہتا ہے، وہ ایسا بابرکت مہینہ۔ تو اس میں نے 13، 14، 15 شعبان، یہ 3 راتوں میں وہ اعتکاف رکھا، اعتکاف تجلی اعظم، اور یہ شب برات ہے ظاہر، اور اس کے اندر اسی نوعیت کے ماشاءاللہ معمولات کیے جاتے ہیں، تو جب یہاں جو متوسلین جو آتے ہیں تو ان کو لطف آتا ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آیا، تو اس میں اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرہ 19 سے لے کے 30 تک، گویا کہ وہ 20 کی شام میں بیٹھ جاتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے وہ گویا کہ 30 تک جو ہے وہ اعتکاف ہوتا ہے 10 دن کا، جو ظاہر یہ مسنون اعتکاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، یہ سنت اعتکاف ہے، باقی پہلے سارے اعتکاف نفلی اعتکاف ہیں، اور وہ تربیت ہی کی نیت سے ہم ان کو جمع کرتے ہیں لوگوں کو۔ اور اس اعتکاف کا نام رکھا ہے اعتکاف لیل اعظم، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی رات اس میں ملتی ہے لیلۃ القدر، تو یہ اعتکاف لیل اعظم ہے جو شب قدر کے عنوان سے ہے۔ تو گویا کہ یہ کل 7 اعتکافات پورے سال کے اندر میں نے مرتب کیے ہیں کہ جو مریدین متوسلین عام دنوں میں نہیں آ سکتے میرے پاس، تو وہ ان کا اسکیجل سال بھر کا متعین کر کے وہ سال بھر ان راتوں میں بھی آتے رہیں، تو انشاءاللہ ان کی پیاس بجھتی رہے گی اور منزل کا سفر جاری رہے گا۔ تو اسی نسبت سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ماشاءاللہ شروع ہوا، اور آج ماشاءاللہ جو 14 اگست تھی، اور امریکہ میں آج جو ہے وہ پہلی ربیع الاول تھی ماشاءاللہ، اور یہ ابھی اس کا اعتکاف ربیع الاول میں جو آ رہا ہے یہ اعتکاف محبوب اعظم ہے، اور اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ایسے عنوانات، ایسی جو ہے وہ مجالس ہوں، صلاۃ والسلام پڑھا جائے۔ پھر صلاۃ والسلام بھی میں نے مختلف انداز سے اس دفعہ اور میں نے اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے۔ پہلے سالوں میں جو اعتکاف کیا تو اس میں صلاۃ والسلام تھے، لیکن اب میں نے اور جو ہے عرق ریزی کی کتابوں سے، تو اور ایسے صلاۃ والسلام کے صیغے کہ جس کے فضائل اور اعلی اور عمدہ، تو جو مشائخ نے لکھے احادیث میں آئے، وہ میں نے مختلف عنوان سے وہ صلاۃ والسلام جمع کیے ہیں اس کے اندر۔ وہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں جب پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ خدا کی رحمت میں جلال آ جائے گا، جوش آ جائے گا، اور کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ سلسلہ میں شروع کیا ہے، اور بلکہ اس میں میری نیت یہ ہے، اور میں نے یہاں اپنے پروڈیوسر سے بات کر لی ہے کہ میں آج کل میں وہ 3 دن کے اعتکاف کے معمولات جو ہے آن لائن کے لیے ریکارڈ کرا دوں گا، تاکہ جو لوگ دور ہیں وہ کم از کم وہاں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی یہاں تو متوسلین آ جائیں گے دنیا بھر سے، اب یہاں پر جب میں اعتکاف کرتا ہوں تو بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت اس کو آپ ٹی وی پہ دے دیں، اس کو آپ جب وہ لائیو کر دیں، رات تہجد کے اندر جب آہوزاری ہوتی ہے، اور جب وہ سرکار دو عالم کے نالین شریف سر پہ رکھ کے جب یہاں دھاڑے مار کے عاشقان خدا و مصطفیٰ روتے ہیں، تو کہ یہ سب ٹی وی میں دے دیں، تو مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یکسوئی نہیں رہتی، وہ ٹی وی کے آداب اس کے چکر میں ذہن میں تشویش رہتی ہے۔ میں کہ نہیں بھائی، یہ کہتا ہے کہ بندہ اور اس کا خدا ہو، اور تنہائی میں جب ضربے لگیں اور رونا دھونا ہو تو یہ نہ خیال ہو کہ کوئی دیکھتا ہوگا، تو اس لیے مجھے وہ پسند نہیں ہے، ورنہ بہت تقاضا ہوتا ہے کہ جی حضرت آپ اس کو لائیو کر دیں، ساری چیزیں تو لائیو ہیں۔ تو میں نے پھر کہا کہ میں اس کے لیے جیسے رمضان میں میں باقاعدہ ریکارڈ کر کے پورے معمولات وہ دے دیتا ہوں، تو لوگ اس کو فالو کر کے اپنے کرتے رہتے ہیں، ایسے اس کا بھی میں نے سوچا کہ یہ پورا سیٹ اپ کر کے وہ میں دے دوں، تو 3 دن کا اعتکاف جو اور دنیا کے اندر لوگ ہیں تو اس کو دیکھ کے اس کو فالو کر کے صلاۃ السلام بھی پڑھیں اور ضربے بھی لگائیں، اور گویا کہ میرے سے شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا اور ریکارڈنگ کی دنیا سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ لائیو جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ میرا ذوق نہیں ہے کہ وہ خام کو اس کو دیا جائے، کہ وہ آپ کی یکسوئی، وہ ایک خاص ایک کیفیت ہے، وہ بریک ہوتی ہے، اس لیے وہ میں نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس دفعہ میری نیت ہے، اور اللہ اس کو پورا کرے، کہ میں یہ سارا پورا اعتکاف کے معمولات سیٹ کر کے وہ میں لوگوں کو دے دوں۔ پھر جو مستورات گھروں کے اندر ہیں وہ اس کو فالو کریں، ان دعاؤں کو سنیں، اس آہوزاری کو دیکھیں، لا الہ کے ضربی بھی ساتھ لگتی ہے اس کو دیکھیں، اور اس سے جو ہے نفع اٹھائیں۔ اور جو احباب ہیں اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہو تو دی بیسٹ ہے، اور میں نے سنا ہے کہ بہت سی ملکوں میں اب رمضان کے علاوہ اعتکاف نہیں بیٹھنے دیتے مسجد میں، سیکورٹی ریزنز ہوتی ہیں،
تو ان کو بھی میں نے اجازت دے رکھی آپ اپنے گھروں میں ایک جگہ بنا لیں، تو گھروں میں آپ اعتکاف، کیونکہ نفلی اعتکاف ہے، اصل تو اعتکاف کیا، یہ تو اصل میں یکسوئی کا ایک کونا خدرہ چاہیے، جس کونے میں بیٹھ کے وہ خدا کو یاد کرنا ہے، دنیا سے کٹ کے بیٹھنا، یہ مطلب ہے۔ تو گھر کے اندر آپ اپنی ایک جگہ متعین کر لیں تو وہاں پہ اپنا جو ہے معاملات کریں، اور خواتین کا تو ہے ہی گھر کے اندر، تو وہ گھر کے اندر اپنا ایک جگہ متعین کر کے وہاں یہ اعتکاف کے معاملات کریں، صلاۃ السلام پڑھیں، جو میں نے انسٹرکشن دے رکھی ہیں، پھر جس چیز کتاب کی ہر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم کو سنیں، تو یہ اس انداز سے تو دنیا بھر کے لوگ میرے ساتھ جو شریک رہ سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور یہ اس مادی دنیا کے اندر لوگ جو اللہ کو پانے والے بنیں، یعنی اللہ کے غیر سے ہٹ کے خدا کو پانے کی طرف ان کی توجہ ہو، اور جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اصل زندگی تو آخرتی کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بس زندگی کا ایک نقشہ ہے جو ہم نبھا رہے ہیں۔ ہاں اس کے اندر بھی ضرورتیں بھی ہیں، اس کے اندر جو آخرت کو حاصل کرنے کی فضیلتیں بھی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے، تو اس کی طرف لوگوں کا دھیان ہو۔ الحمدللہ یہ جو ایک میری محنت و کاوش تھی کہ اللہ کو پانے کی، اس کا بڑا اچھا امپیکٹ دنیا کے اندر پڑ رہا ہے، اور مجھے فیڈ بیک آتا ہے، مسرت بھی ہوتی کہ لوگوں کا دماغ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، اور واقعی انہوں نے آج تک تو کہتا کہ ہم نے اللہ کو مانگا، لیکن وہ ایک خاص گہرائی مانگنے میں اور تڑپ نہیں تھی، لیکن آپ کی باتیں سن کے ایک تڑپ کو دیکھ کے اب واقعی محسوس ہوا کہ واقعی بات صحیح ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو مانگیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بادشاہوں کے بعد تیری آغوش ہی چاہیے، تیری آغوش میں گرنا، تو ہمارا ہو جائے تیرے ہو جائیں۔ تو یہ ذوق پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور یہ اعتکافوں سے بھی یہی میرا مطمع نظر ہے۔ ظاہر جو اعتکاف میں آتے ہیں وہ ظاہر اسی چیز کا لطف اٹھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کے ساحلوں سے لے کے جناب افریقہ کے جنگلوں تک جو ہے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے، امریکہ کینیڈا کے لوگ تو آتے ہی ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے لیے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک ایسا القائی مضمون دل میں ڈالا تھا، تو میں نے یہ اعتکافات مرتب کیے، اور ماشاءاللہ اس کا نفع عام ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس اعتکاف محبوب اعظم کو بھی بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہے وہ شرف قبول نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر حضرت، آپ نے پورا سال کا اتنا زبردست اہتمام فرما دیا ہے الحمدللہ کہ وہ لوگوں کو بڑا فوکس مل گیا ہے اپنے کام کرنے کا۔ بالکل تو حضرت اس میں آپ نے مقاصد تو بڑی اچھی طرح ہائی لائٹ کر دیے کہ اللہ سے اللہ کو پانا ہے، اور ان خاص دن ہوتے ہیں جن میں خاص فضیلتیں اترتی ہیں، تو وہ پا کے اللہ کو پانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت اس میں اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے گا کہ کوئی شرائط ہیں اس میں آنے کی، کہ کیا صرف مریدین ہی آ سکتے ہیں، یا کوئی اور عاشق بننا چاہتا ہے یا مرید نہیں ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ پہلی بات تو ہے کہ اس میں مرید غیر مرید کی شرط تو نہیں ہے کہ مرید اور متوسل بھی آئے اور غیر مرید کو آنا چاہتا وہ بھی آئے، لیکن وہ جو ہے کہ سیکھنے کی نیت سے آئے، سکھانے کی نیت سے نہ آئے۔ یہ کیونکہ میرا چند سالوں میں یہ تجربہ ہوا کہ بہت سے ایسے آئے کہ وہ سیکھنے کی نیت سے آئے، سکھانے کی نیت سے آئے۔ اب مرید کا مطلب اسے جب آپ کے ہاتھ میں دے دیا تو کامل اعتماد آپ پر ہے، لہٰذا قیل قال کے بغیر وہ چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ تو ایک ٹریننگ سینٹر ہے، اور یہ اس میں بس آپ سیکھیں، بس 3 دن کے بعد سیکھنے کے بعد اب آپ جو ہے اس بارے میں کوئی رائے دیں، دوران میں بات نہ کریں کہ جی یہ وظیفہ کیوں کرنا ہے، اجی یہ ضرب یوں کیوں لگانی ہے، اجی یہ ذکر کا کیا کیوں کرنی ہے، یہ بھی کیوں کا اور کیا نہیں۔ یہاں تو بس آپ چلتے جائیں، جو کہہ رہا وہ کرتے جائیں، کیونکہ یہ تربیت تعلیم نہیں ہے۔ کیونکہ تعلیم جو ہوتی ہے، تعلیم میں سوال ہے کہ جی یہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ تعلیم میں سوالات چلتے ہیں، استاد شاگرد، اس لیے کہتے ہیں جو شاگرد سوالات نہ کرے وہ علم کے حصول میں ناقص رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ تربیت ہے، تربیت میں کوئی سوال نہیں، کوئی کیل کھال نہیں، اس میں مربی جو کہہ رہا ہے اس کو کرتے چلے جاؤ، اس کا جب ثمرہ آئے گا پھر بات کرنا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ جیسے لانڈری میٹ میں میلے اور اجلے سارے کپڑے ڈال دیتے ہیں، اب وہ جب دھل رہی ہے اس وقت اگر کوئی دیکھے گا یار یہ تو کیا ہے، یہ میلے پڑے ہیں، داغ لگے ہوئے، نہیں، آپ قبل از وقت دیکھ رہے ہیں۔ پورا جب پروسیس مکمل ہو جائے، سرکل مکمل ہونے کے بعد اب وہ ڈرائر میں جا کے خشک ہو کے لٹک جائیں، اب آپ انگلی کریں دیکھو داغ لگا ہوا ہے، اب ہم مشین سے پوچھیں گے یہ کیا ہے بھائی۔ تو ہمارے پاس جب آپ تربیت کا پروسیس پورا کر لیں، اس کے بعد پھر کسی کے اوپر داغ دھبا ہو تو پھر آپ انگلی اٹھائیں، اجی آپ کا مرید ہے، دیکھو جی یہ دیکھو یہ اس نے یہ کر دیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ قبل از وقت بول پڑتے ہیں، اجی یہ کیا ہو رہا ہے، بھئی ابھی تو پروسیس میں ہے،
تو بالکل اسی طریقے سے ایسے لوگ جو ہے وہ آئیں کہ جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں اور پھر ہمارے طریقہ کار کی تابعداری کر کے چلتے رہیں. یہ نہیں کہ وہ جناب اپنے کہتے ہیں نا کہ جمعہ 8 دن 2 کتابیں پڑھی اور یہاں آ کے جو بحث شروع کر دیں. اوکے جی یہ کیوں اس کیا ہوا، بعض تجربہ ہوا ہمیں، اس سے کہا کہ جو موجود ہے ان کا فوکس بھی خراب ہوا اور ٹائم بھی خراب ہوا. باقی جوابت دینے سے تو ہم گھبراتے نہیں، ہم تو پوری دنیا کو لائے بیٹھے کرو بھی سوال جو کرنا ہے. لیکن اب وہ بیچارہ بیٹھ کے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں حضرت صاحب کو پتہ نہیں لگا. اللہ کے بندے تجھے پتہ لگ گیا، مجھے پتہ کیسے لگا؟ جب ہمارے ایک استاد جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان میں ہوتے تھے، مولانا عبدالقیوم صاحب چترالی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ طالب علم کو سے پوچھتے تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا بھائی، سبق کیوں نہیں پڑھائی؟ تو آگے سے کوئی بہانے بازی کرتا ہے، جی یہ ہو گیا تو وہ کرتا ہے. تو فرماتے بات سنو، جس مدرسے کے تم طالب علم ہو نا اس مدرسے کا میں استاد ہوں، اس مدرسے کا میں استاد ہوں. اب یہ سوچ لو جو تم نے کہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے سمجھ لو. وہ بیچارہ چپ سر نیچے کر لیتا. تو بات ہوئی بھائی آپ آئے ہیں، اب آپ جس خانقاہ میں آ گئے ہیں تو آپ کچھ سیکھنے کے لیے آگے جس خانقاہ کیا مرید ہے، میں اس خانقاہ کا پیر ہوں بھائی ہیں. تو اب آپ سوچ کے بولیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری نظر سے چیز نکل گئی ہو، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ بس فالو کریں. جب مکمل ہو جائے گا سفر اب آپ کہیں کہ جی منزل تو ملی نہیں. اس لیے تجربہ ہوا تو میں نے اس کے بعد سے یہ شرط لگا دی اور ناظم کو کہہ دیا کہ بھئی دیکھو آنے والے سے کہو کہ بھئی جو معمولات ہو رہے ہیں پابندی سے بیٹھ کے اس نے کرنا ہے. اب تنہائی میں آپ کو بٹھا دیا، اب تنہائی میں بیٹھ کے، کیونکہ تجربہ یہ ہوا کہ اب معمولات ہو رہے ہیں، ہم معمول کر رہے ہیں صلاۃ و سلام کا یا کسی ذکر و اذکار کا، تو آدمی سائڈ میں کونے بیٹھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اب ظاہر اس سے نہ صرف لوگوں کا بلکہ میرا اپنا فوکس جو متاثر ہو رہا کہ بھائی یہ آپ لا الہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، ساتھ بیٹھو بھائی. اب اس کی نظر میں وہ سوچتا ہے کہ قرآن کی تلاوت، بھائی کیا بات ہے، قرآن کا مقابلہ کیا ہے، وہ کونے بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے. یار وہ یہاں کا کھا رہا ہے، یہاں کا پی رہا ہے، یہاں کا رہ رہا ہے. وہ یہ بات ہے، پنجابی کی مثال گندی سی ساندھی کھاندھی ساڈے گھر سوندھی سرور دے گھر، یہ پنجابی لوگ سمجھتے ہیں. تو وہی مطلب ہے آپ یہاں ہمارے پاس سارے نفع اٹھا رہے ہیں اور ہمارے معمول میں شریک نہیں، اور کونے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اب وہ گویا کہ قرآن سے روک کے ہم کافر ہو جائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو لیکن آپ نے تو زیادتی کی ہے. آپ جب آ گئے ہیں تو اب آپ جو معمول ہے اس کو پورا کریں. یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ اپنا کہ جی کسی ساتھی پوچھے یار آپ وہ ذکر میں کہتے یار ذکر یار میں قرآن تلاوت کرتا ہوں، قرآن سے بڑا ذکر کیا یار. اب وہ ساتھی نے مجھے بتایا تو اب میرے قلب پہ تو وہ تکلیف ہوئی کہ یار کتنی بے ادبی کی بات ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا قرآن کی عظمت ہمارے قلب میں نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کب پڑھنا ہے اور لا الہ کی ضربیں کب لگانی ہے اور جب صلاۃ و سلام کی تعداد کب پوری کرنی، تو آپ اس کو فالو کریں. لہٰذا اس کے بعد سے میں نے ایسے لوگوں کو بلیک لسٹ بھی کر دیا اور میں نے یہ پابندی لگا دی کہ آئے عاشق بن کے آئے اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ مطیع بن کے آئے، تو پھر یہ یہاں فائدہ ہوگا. ورنہ اگر آپ اپنی جو ڈیری کی مسجد بنا کے آئیں گے تو پھر کوئی نفع ہونے والا نہیں. جی بالکل. اور ظاہری بات ہے حضرت یہ انٹینسو کورس ہے، اس کا بڑا ایک الگ پروٹوکول ہوتا ہے کہ بس اس پہ فوکس کر کے آپ کرنے آئیں، وہی کام جو ڈیفائن کر دیا گیا ہے اس پہ عمل کریں اور جائیں اور پھر آپ اس کے اثرات دیکھیں. بالکل. اور انٹینسو کورس میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اب 3 دن کے اندر چیزیں زیادہ کرنی ہوتی ہیں، صحیح بات ہے، تو اس میں آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر.